السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ کرسی پر نماز پڑھنے میں اکثر لوگ یہ دو غلطیاں کرتے ہیں۔ یہ دو غلطیاں بتانے سے پہلے میں آپ کے سامنے اس مسئلے کی وضاحت کروں گا کہ کرسی پر نماز پڑھنے کا شرعی حکم کیا ہے، کن لوگوں کے لیے کرسی پر نماز پڑھنا جائز ہے اور اس کے پڑھنے کا طریقہ کیا ہے، کس طریقے سے کرسی پر نماز پڑھنی چاہیے۔ میں مکمل وضاحت آپ کے سامنے کروں گا۔ ویڈیو کو اپنے دوستوں کے ساتھ لازمی شیئر کیجیے گا اور اس ویڈیو کو آخر تک غور سے سنیے گا۔ انشاءاللہ اس سے آپ کو کافی فائدہ حاصل ہوگا، کیونکہ یہ مسئلہ آپ کی نماز کے متعلق ہے، تو اس لیے ویڈیو کو آخر تک سنیے۔ دیکھیے، سب سے پہلی بات یہ ہے کہ بغیر عذر کے کرسی پر نماز پڑھنا یہ جائز ہی نہیں ہے۔ اگر کوئی شخص معذور نہیں ہے، مجبور نہیں ہے، اس کو کوئی بیماری نہیں ہے، تو فرض نماز کرسی پر پڑھنا اس کے لیے جائز ہی نہیں ہے۔ اب کن لوگوں کے لیے جائز ہے؟ کرسی پر نماز پڑھنا ان لوگوں کے لیے جائز ہے جو شخص بیماری کی وجہ سے کھڑے ہونے پہ قادر نہ ہو، یا کھڑے ہونے پہ قادر تو ہو لیکن زمین پر بیٹھ کر سجدہ نہ کر سکتا ہو، یا کھڑے ہونے پر بھی قادر ہو اور زمین پر بھی سجدہ کر سکتا ہو، لیکن اگر کھڑے ہو کے نماز پڑھے یا زمین پہ بیٹھ کر سجدہ کرے تو اس سے بیماری میں بڑھنے کا اندیشہ ہو، یا شفا ملنے میں تاخیر ہوتی ہو، یا ناقابل برداشت اس کو تکلیف اٹھانی پڑتی ہو، تو ان صورتوں میں وہ شخص بیٹھ کر نماز پڑھ سکتا ہے، خواہ کرسی پر بیٹھ کر نماز پڑھے یا زمین پہ بیٹھ کے نماز پڑھے۔ علماء نے لکھا ہے کہ افضل یہی ہے، بہتر یہ ہے کہ زمین پہ بیٹھ کے نماز پڑھے، نہ کہ کرسی پہ، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب بھی نماز بیٹھ کے پڑھا ہے تو کرسی پہ نہیں، زمین پہ بیٹھ کے پڑھا ہے، اور صحابہ کرام نے بھی جب بھی بیٹھ کے نماز پڑھا ہے زمین پہ بیٹھ کے پڑھا ہے۔ تو اس لیے اگر کسی عذر کی وجہ سے آپ بیٹھ کے نماز پڑھ رہے ہیں تو کرسی پہ نماز پڑھنے کے بجائے زمین پہ نماز پڑھنا آپ کے لیے زیادہ بہتر ہے، تو زمین پہ بیٹھ کے اشاروں سے نماز پڑھے۔ لیکن اگر ناقابل برداشت درد آپ کو نہ ہو، معمولی سا درد ہو یا تکلیف بھی موہوم ہو، تو اس کی وجہ سے قیام کو ترک کرنا اور بیٹھ کر نماز پڑھنا یہ جائز نہیں ہے۔ تو خلاصہ یہ ہے، اگر کوئی شخص معذور ہے، مجبور ہے، کسی عذر کی وجہ سے وہ کھڑے ہو کے نماز نہیں پڑھ سکتا، بیٹھ کر نماز پڑھنا چاہتا ہے، تو بہتر یہ ہے کہ زمین پہ بیٹھ کے نماز پڑھے۔ اگر کرسی پہ نماز پڑھے گا تو کرسی پر بھی نماز بیٹھ کر پڑھ سکتا ہے۔ اب اگر زمین پہ بیٹھ کے پڑھے گا تو کس طریقے سے بیٹھ کے پڑھے گا؟ زمین پہ اگر بیٹھ کے پڑھے تو اس طرح، جس طرح اس کو سہولت تو بیٹھ کر نماز پڑھنے میں، اسی طرح وہ پڑھ سکتا ہے۔ اگر دو زانو ہو کے، جیسے کہ تشہد میں بیٹھتے ہیں، اگر دو زانو ہو کے بیٹھ کر پڑھ سکتا ہے تو دو زانو بیٹھ کر پڑھے۔ اگر دو زانو بیٹھنا اس کے لیے مشکل ہے تو اس طرح آلتی پالتی مار کر چار زانو بھی بیٹھ سکتا ہے۔ اسی طرح اپنے پاؤں کو یوں قبلہ رخ پھیلا کر بھی وہ نماز پڑھ سکتا ہے، اس کے لیے کوئی مسئلہ نہیں ہے، کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ اور معمول کے مطابق وہ اپنے ہاتھ کو باندھے گا، معمول کے مطابق وہ تشہد کرے گا، لیکن رکوع اور سجدہ وہ اشارے سے کرے گا، سجدے میں رکوع سے ذرا زیادہ جھک جائے۔ اب کرسی پر اگر بیٹھ کے نماز پڑھے گا تو اس کے پڑھنے کا طریقہ کیا ہے؟ دیکھیے، سب سے پہلی بات یہ ہے کہ کرسی جب آپ صف میں رکھیں تو اس انداز سے رکھیں کہ صف کے کنارے پہ جہاں پہ لکیر بنی ہوتی ہے وہاں پہ کرسی کے پچھلے دو پاؤں ہیں اس کو بالکل وہیں پہ لکیر کے اوپر رکھے۔ پاؤں رکھنے کی جو جگہ ہوتی ہے وہیں پہ کرسی کے پچھلے دونوں پیر آپ رکھ دیں۔ اس کے بعد آپ کرسی کے اوپر بیٹھ جائیں۔ کرسی کے اوپر جب آپ بیٹھ جائیں گے، تکبیر تحریمہ کہنے کے بعد آپ معمول کے مطابق اپنے دونوں ہاتھوں کو باندھ لیں۔ امام تلاوت کرے گا، آپ تلاوت سنیے۔ اس کے بعد امام جب رکوع میں جائے تو آپ بھی رکوع میں جائیں۔ رکوع میں جانے کا طریقہ یہ ہے، آپ اپنے دونوں ہاتھ کو ادھر رانوں کے اوپر رکھیں، اپنی ران کے اوپر رکھیں اور یوں ذرا جھک جائیں۔ بعض لوگ یوں کرتے ہیں، یہ صحیح نہیں ہے۔ اس طرح آپ اپنے دونوں ہاتھوں کو ران کے اوپر رکھ کے تھوڑا سا یوں جھک جائیں۔ اس کے بعد جب آپ سمع اللہ لمن حمیدہ کہیں گے، رکوع سے اٹھ جائیں گے۔ اس کے بعد جب آپ سجدے میں جائیں گے تو سجدے میں جانے کا طریقہ یہ ہے کہ آپ اپنے ہاتھوں کو اسی طرح اپنے ران کے اوپر رکھیں گے، رکوع سے ذرا زیادہ جھک جائیں گے۔ یوں رکوع میں آپ اتنے جھکے تھے تو سجدے میں ذرا زیادہ جھک جائیں گے۔ بعض لوگ اس میں یہی غلطی کرتے ہیں کہ وہ اپنے ہاتھوں کو یوں ہوا میں رکھ کر یوں کرتے ہیں، یہ صحیح نہیں ہے، یہ غلط ہے۔ اپنے ہاتھوں کو ہوا میں نہیں رکھنا ہے، آپ کو اپنی ران کے اوپر اپنے دونوں ہاتھ رکھ کر یوں ذرا جھک جانا ہے سجدے کے لیے، تو ہوا میں رکھنا یہ غلط ہے۔ اور بعض لوگ کیا کرتے ہیں، کوئی چیز اٹھا کر یوں سجدے کے لیے اٹھاتے ہیں، اس کے اوپر سجدہ رکھتے ہیں، اپنی پیشانی رکھتے ہیں، یہ بھی غلط ہے، مکروہ تحریمی ہے۔ کسی چیز کو اٹھا کر اس کے اوپر اپنے پیشانی کو نہیں رکھنا، یہ مکروہ تحریمی ہے۔
بلکہ کیا کرنا ہے، بلکہ اپنی دونوں ہاتھوں کو جو ہے ران کے اوپر رکھ کر اشارے سے آپ کو یوں سجدہ کرنا ہے، رکوع سے ذرا آپ کو زیادہ جھکنا ہے بس۔ یہ جو آج کل مروج کرسیاں بنی ہوئی ہیں جس میں سجدے کے لیے ایک تختہ نصب کیا ہوتا ہے، اس کے اوپر آپ سجدہ کر سکتے ہیں، یا اسی طرح بغیر کسی چیز کو اٹھائیں آپ کسی اونچی جگہ کے اوپر اپنی پیشانی کو رکھ کر آپ سجدہ کر سکتے ہیں، بشرطے کہ وہ ایک بالش سے آپ کی نشست سے اوپر نہ ہو، ورنہ مکروہ ہے۔ بہرحال آپ اسی طرح سجدہ کریں گے اور پھر تشہد بھی جو ہے اپنے معمول کے مطابق کریں، پھر جب امام سلام پھیرے آپ دونوں طرف سلام پھیر دیں۔ یہ ہے کرسی پر نماز پڑھنے کا صحیح طریقہ۔ تو جو لوگ یہ غلطی کرتے ہیں، سجدہ کرنے میں اپنے ہاتھوں کو اونچا رکھتے ہیں یا سجدہ کرنے میں کسی چیز کو اٹھاتے ہیں اور اس کے اوپر اپنی پیشانی کو رکھ کر سجدہ کرتے ہیں، یہ طریقہ سراسر غلط ہے۔ تو کرسی پر بیٹھ کر نماز پڑھنے کا صحیح طریقہ یہی ہے جو میں نے آپ کے سامنے بیان کیا۔ البتہ میں آپ سے دوبارہ یہ بات عرض کروں کہ کرسی پر نماز پڑھنے کے بجائے زمین پر بیٹھ کر نماز پڑھنا، اشارے سے نماز پڑھنا، یہ زیادہ بہتر ہے بنسبت کرسی پر نماز پڑھنے کے۔ مجھے امید ہے میری باتیں آپ کی سمجھ میں آ گئی ہوں گی۔ ویڈیو کو اپنے دوستوں کے ساتھ لازمی شیئر کیجیے گا۔ مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔